بچوں، ہجرت و جہاد کا ہم کوشچن نمبر 2 کر رہے ہیں۔ جہاد سے کیا مراد ہے اس کی اقسام بیان کریں۔ ٹھیک ہے، جہاد سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے؟ جہاد کے معنی۔ جہاد کے کیا معنی ہے؟ آپ کے پیج نمبر 76 پہ موجود ہے جہاد ٹاپک میں۔ جہاد کے معنی محنت کوشش کے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاد کے اصطلاحی معنی لکھیں گے۔ جہاد کے اصطلاحی معنی ہیں حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب، خاندان، قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو غارت کر دینا اور ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ آگے آپ شعر لکھ دیں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر اس کے بعد بچوں جہاد کی مختلف اقسام آ جائیں گی۔ جہاد بالعلم، یہ آپ کے پیج نمبر 77 پہ موجود ہے۔ جہاد بالعلم، جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے، دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ پورے والا ٹاپک لکھ دیں گے اس کے آگے۔ پھر جہاد بالمال آ جائے گا۔ جہاد بالمال بھی پیج نمبر 77 پہ موجود ہے کہ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالمال ہے۔ اللہ نے انسان کو جو مال اور دولت عطا کی ہے، اس کا مقصد اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا ٹاپک آ جائے گا۔ پھر جہاد بن نفس آ جائے گا۔ جہاد بن نفس جہاد کی ایک اور قسم ہے، یعنی اپنے جسم اور جان سے جہاد کرنا۔ اور جہاد بن نفس کی آپ 2 اقسام لکھو گے بچوں۔ جہاد بن نفس کی کتنی اقسام لکھو گے؟ جہاد بن نفس کی 2 اقسام لکھیں گے۔ جہاد بن نفس میں ایک اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ کیا؟ نفسانی خواہشات کے خلاف۔ بچوں جہاد بن نفس کی 2 اقسام لکھیں گے آگے سے، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے۔ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے جسم اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا سے مراد یعنی اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے سرنگو کر دینا، یعنی ہمارا سخت سردی میں وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا، یا سخت گرمی میں روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا، پردہ کرنے کو دل نہیں کر رہا، غلط کام سے، کسی بھی غلط کام سے جو مجھے بہت پسند ہے اس سے رکنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے روکا ہے، تو ایسے میں اپنے آپ کو روکنا بھی جہاد اکبر ہے، جہاد بن نفس ہے۔ تو اس میں جیسے شاعر نے کہا، نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا۔ پھر اپنے جسم اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یعنی دشمن سے لڑتے ہوئے اپنے جسم اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ اس میں آپ شعر لکھ دو گے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر آگے ایک اور شعر لکھ دینا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر آگے ہم لکھتے ہیں جہاد بالسیف۔ یہ جہاد بن نفس بھی بیٹا پیج نمبر 77 پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد، تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ اپنے جسم اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تلوار کے ساتھ لڑنا، کہ جہاں پر دشمن آپ پر غالب آ رہا ہے تو آپ نے اس کے آگے تلوار کے ساتھ ڈھال بننا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اعدوا ما استطعتم من قوہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ دشمن کے خلاف اپنی طاقت تیار رکھو۔ جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاد بالقلم، یہ قلم کے ذریعے جہاد، جو لوگ میدان جہاد میں نہیں لڑ سکتے تو وہ قلم کے ذریعے جہاد کریں، کہ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے اور اس کا دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے اور لکھنے کی طاقت ہے تو وہ دوسروں کو اس سے فیض پہنچائے، یعنی لکھ کر حق بات پہنچائے۔ جہاد باللسان، تو زبان کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی جس انسان کے پاس میدان جنگ میں لڑنے کی طاقت نہیں تو وہ حق اور فساد کے درمیان میں فرق کر کے لوگوں کو بتائے، اور جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت، دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرو،
اور ان سے مجادلہ اور بحث کرو بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد بالدعا، کمزور ضعیف اور خواتین میدان جنگ میں جا کر لڑ نہیں سکتی، تو وہ ہر وقت مجاہدین کو جو میدان جنگ میں جہاد لڑ رہے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ، کہ ہر وقت وہ دعا کریں اللہ مجاہدین کو عزت دے، اللہ ان کو فتح دے، اللہ کفر کو نیست و نابود کر دے، اللہ اسلام کو سربلند کر دے۔ تو اس طرح سے اگر وہ دعا کریں گے کمزور ضعیف اور بوڑھے لوگ، تو وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے وہ میدان جہاد میں خود جہاد کر رہے ہیں۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی بیٹا جہاد ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بھی جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، بچوں والدین کی خدمت کرنا بھی، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، چاہے بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، دونوں کی خدمت کرنا جہاد ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ سے جہاد کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیا تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو کہا جاؤ ان کی خدمت کرو تو تمہارا اسی میں ہی جہاد ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جہاد کی اقسام ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 4 ہے بیٹا، جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ تفصیلاً بیان کریں۔ بچوں سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ جہاد کے معنی لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کا لفظ جوش سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ امام اصفہانی لکھتے ہیں کہ اسلام کا دفاع کرنا، اس کے دشمنوں کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اصطلاحی معنی ہے اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت، حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا، اپنی تمام مالی اور جسمانی دماغی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقارب، خاندان، قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو کارک کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ٹھیک ہے۔ جہاد اکبر آگے ٹھیک ہے بچوں، اس کو لکھتے جائیے گا۔ پھر نفس کے معنی ہے، نفس سے مراد نفس امارہ ہے ہر انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوت پیدا کی ہے جو اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان میں اپنی خواہشات پیدا کرتی ہے۔ یہ خواہشات ہی انسان کو عمل کے لیے اکساتی ہیں۔ ان خواہشات کا نام ہی نفس ہے، یعنی نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے اور نفس اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا جو نہ میں چند نفس کے لیے لیتا، جنت کا علاقہ میری جاگیر میں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کے لیے لکھ دیجئے گا، نفس سے جہاد کرنا، انسان کی وہ خواہشات جو رشد لحاظ سے جائز ہوں انہیں پورا کرنے کے لیے انسان کا عمل جائز قرار پاتا ہے۔ مثلا اپنے بچوں کے لیے حلال کمانا، محنت کر کے تعلیم حاصل کرنا اور مسلمانوں کو دشمن سے بچانے کے لیے جنگ کرنا وغیرہ۔ اس کے برعکس بہت سی خواہشات ناجائز ہوتی ہیں جو برائی کی رغبت دلاتی ہیں اور اپنے رب کی بندگی سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے ان النفس لعمارۃ بالسوء، 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جسم اور جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک سب ہیڈنگ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ انفال۔ پھر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد اکبر ہے۔
نفس کے خلاف جہاد اور ارشاد ربانی۔ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کبھی کبھی اپنی نیک خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے بچوں کے لیے روزی کمانے کی غرض یا خواہش کی تو نیک ہے، مگر رشوت لے اور سود لے کر رقم بڑھائے یا جھوٹ بول کر منافع کمایا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ إِنَّ اللَّهَ، کہ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس عندہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ پھر ہے ایک اور جگہ ارشاد کیا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبے پر فائز ہے۔ پھر اگلا سب ہیڈنگ بن جائے گا نفس کے خلاف جہاد اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں، رجعنا من الجہاد الا صغیر الى الجہاد اکبر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا سن لو، وہ نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ جیسے کہ شاعر نے بھی کہا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا۔ یہ شعر ادھر ڈال دیجئے گا۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو بچوں یہ سوال مکمل ہو